کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ماں باپ کی دوائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، پر لوگ وصیت کے کاغذات بہت سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر آت بھی تجھ پہ جاڑیں گے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والی نگاہ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے مطابق رنگ دیتی ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے اور صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب، کیوں اور کیسے نکل گیا۔ جن لوگوں کو زندگی بن مانگے سب کچھ دے دیتی ہے، انہیں دوسروں کی باتیں بے وقوفانہ لگتی ہیں۔ کامیاب لوگ بدترین حالات سے سیکھ کر بہترین بن جاتے ہیں، کیونکہ سونا آگ میں تپک کر کندن بن جاتا ہے۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ غم چھپانے کے 100 طریقوں میں مسکرانا ہی سب سے مشکل طریقہ ہے۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہیں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی کر لی جائے۔ کہنے کو جی رہے ہیں بڑی شان سے، مگر ہم حسرتوں کے قرض میں ڈوبے فقیر ہیں۔ ہمارے حصے میں آنے والی یہ جائیدادیں تو بیڑیاں ہیں۔ بلا تو یوں تھا تمہیں وراثت میں فہم ملتا، شعور ملتا، اخلاق ملتا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کا واحد دکھ دوسروں کی خوشی ہے۔ ایک خلقت ہے کہ نفرت سے بری بیٹی ہے، ایک طوفان ہے کہ لوگوں نے دبا رکھا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ امیر ہونا چاہیے، میرا ماننا ہے انسان کا ضمیر بھی ہونا چاہیے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں، اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے،
تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ چلو اے زندگی پھر لوٹ جائیں ہم، جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماؤ سال ہیں بدلے، نہ ماضی حال ہیں بدلے۔ خدا اور ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں، ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ گمان نہیں یقین ہے، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جس کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ میں نے جس شاخ کو پھولوں سے سجایا تھا، میرے سینے میں اسی شاخ کا کانٹا اترا۔ لوگ اکثر غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، ماحول انسان کو نہیں بلکہ انسان ماحول کو خراب کرتا ہے۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں، مگر دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں، مجھے تنہائی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ جب بھی تم مایوس ہونے لگو تو سوچا کرو، جو رب مجھے پیدا کر سکتا ہے، جو پوری کائنات پیدا کر سکتا ہے، وہ میرے مشکل حالات کو بھی بدل سکتا ہے۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تک جاتے ہیں۔ دولت اور عزت دونوں کو اکٹھا لے کر چلنا مشکل ہے۔ کسی کے پاس عزت ہے تو دولت نہیں، اور کوئی دولت مند ہے تو عزت دار نہیں۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے، زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔